لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذکر علی عبادہ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہزار بار بشو یمدہن ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ بلسرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. بعد حمد و صلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 13 رجب المرجب ولادت خلیفہ رابع، چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت بسعادت کا دن ہے. اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی آیہ کا حصہ اور 3 احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہیں. اسی حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ولادت مولا علی، عظمت سیدنا مولا علی اور خصوصیات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو ایک یہ بات سماعت کر لیجئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر آپ کے عرس مبارک کی محفل پہ میں نے خطبہ جمعہ میں جو پورا مضمون ہم نے رکھا خطبہ جمعہ کا، اس میں نے گزارش کی تھی کہ دنیا میں کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کہ وہ کسی صحابی کے لیے کوئی ترازو لگاتا پھرے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور فی زمانہ
ایک بڑی عجیب روش چل پڑی ہے، اور اس وقت خاص طور پر یہ 2020 اور 2021 ایک عجیب ہمارے درمیان یہ سال آیا کہ جس میں مقابلے کے لیے، تقابل کے لیے ایک سسر مصطفیٰ ہے، ایک داماد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا آپس میں مقابلے کے طور پہ جیسے کمپٹیشن کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، اور شاید یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب یہ فضیلت والا ہے تو یہ کم ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ فضیلت والا ہے تو یہ کم ہے۔ خدارا یہ عقیدہ کسی اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، اور دونوں سرکار کے عظیم صحابی۔ اور جب بھی کوئی بات ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ وہ اس سے کم ہے، یہ کہا کرو ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ایک سے ایک کا بڑا درجہ، ایک سے ایک کا بڑا مقام۔ آئیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا وہ عظیم اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو پیدائشی صحابی ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ نے جو آپ کو اعزاز اور شرف دیا ہے، آپ پیدائشی صحابی ہیں، آپ پیدا ہوتے ہی صحابی رسول بن گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری اماں جان حضرت سیدہ آمنہ کے بعد اگر کسی نے مجھے ماں والی محبت دی ہے تو وہ علی کی ماں ہے۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری ماں کے بعد اگر کسی نے مجھے محبت دی ہے، مجھے پیار دیا ہے، میرا خیال رکھا ہے، میرے بچپن کا خیال رکھا ہے، میرے لڑکپن کا خیال رکھا ہے، میری جوانی کا خیال رکھا ہے، میرے آرام کا خیال رکھا ہے، میرے وقار کا خیال رکھا ہے، میری عظمت کا خیال رکھا ہے، اور میرے ناز و نام کا خیال رکھا ہے، تو فرمایا اس کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد والدہ علی مرتضیٰ ہے۔ چونکہ ظاہر ہے یہ جناب ابو طالب کی اہلیہ محترمہ تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قریش نے چھوڑ دیا تھا، اس وقت بھی جس نے سہارا دیا تھا اس کا نام یا سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے یا اس کا نام جناب ابو طالب ہے۔ اب یہ دو شخصیات، اور ان کے صاحبزادے کا کیا نام ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ سرکار کا اتنا محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ پیدائشی صحابی کا میں نے جملہ بولا، وجہ کیا ہے؟ آپ مولود کعبہ ہیں۔ اس پر لوگوں نے اب بہت ساری نئی جناب لوگوں نے باتیں چھیڑ دیں کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ میں معاملے میں نہیں پڑتا، میرا جو عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کے طریقے پر ہم جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت کو کعبے کے اندر مانتے ہیں۔ اور اس پہ امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بہت بڑی 5ویں صدی ہجری کے اتنے بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی سن 2 اور 3 ہجری صدی کے جو محدثین ہیں ان کے حوالے دے کر، سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں لائبریری میں، جس نے دیکھنے وہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا، یہ ایک محدث کہہ رہا ہے جو حدیث کا حافظ ہے، جو حدیث کی جرح و تعدیل کو جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ہاں حد تواتر کو پہنچ گئی ہے، یہ بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ طواف فرما رہی تھیں، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ محترمہ اور جناب ابو طالب کی زوجہ محترمہ، آپ طواف فرما رہی ہیں تو اچانک آپ کو درد ذیل محسوس ہوا اور آپ کعبے میں ہی تشریف فرما ہو گئیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہزادہ عطا فرمایا، اور اس شہزادے کا کمال یہ ہے کہ پیدا ہوا ہے، نہ آواز نکالی ہے اور نہ آنکھیں کھول رہا ہے،
ماں بڑی پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ پیدائش کے بعد نہ روئے، اور وہ بچہ آج ہماری سائنس ثابت کر چکی ہے، ہمارا میڈیکل بتا چکا ہے، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد روئے نا اور وہ آنکھیں نہ کھولے تو کہتے ہیں جناب یہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ بلکہ ڈاکٹر جو ہیں انہیں باقاعدہ سرنج لگا کے چبھو کے چیزیں انہیں رلاتے ہیں کہ بچہ کچھ روئے تاکہ اس کی زندگی باقی رہ جائے۔ یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے، نہ رونے کی آواز ہے اور نہ آنکھیں کھول رہا ہے۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، جناب ابو طالب دوڑ کے آئے، اپنے صاحبزادے کو اٹھایا، بچے کو اٹھایا، اور سب سے پہلے دوڑ کے جس بارگاہ میں گئے ہیں اس کا نام بارگاہ کا بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اب یہاں سے ابو طالب کا یہ عقیدہ بھی پتہ چلا کہ جب انسان کو پریشانی ہو جائے اور شفا والی بات نہ ہو اور شفا کی امید رکھنی ہو تو فرمایا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں دوڑ کے آ جاؤ۔ بچے کو اٹھایا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، تمہیں بھائی دیا ہے۔ سرکار کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھائی دیا ہے، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے، نہ رویا ہے نہ آنکھیں کھول رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے چچا جان مجھے بھیجیے۔ سرکار نے جو ہی اپنے باہوں میں لیا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو کھول دیا، اور پہلی نظر پڑی تو رخ مصطفیٰ پہ پڑی ہے۔ پہلی نظر پڑی تو رخ مصطفیٰ پہ پڑی۔ عاشقوں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ نے تو جان بوجھ کے آنکھوں کو نیچے رکھا اور آنکھوں کو کھولا نہیں ہے، بتانا یہ تھا کہ لوگوں اگر آنکھ کھل جاتی تو نظر کسی اور پہ پڑتی۔ ہم نے عقیدہ یہ بنایا، علی مرتضیٰ گویا بچپن سے یہ نظریہ بتا رہے تھے کہ علی نے آنکھوں کو اس لیے بند رکھا تھا، آنکھیں جب کھلیں گی تو پہلی نظر پڑے گی تو نظر نگاہ مصطفیٰ کی جانب ہو جائے گی۔ یہ شان مصطفیٰ تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا پہلی نظر جب پڑے تو رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ اس کے بعد اگلا شرف بھی سن لیجئے، جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کا شرف کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں پہلی جو گڑتی دی جاتی ہے، پہلی جو کھٹی ڈالی، وہ بھی جناب مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن تھے، اور منہ اور چوسنے والے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد یہ شرف علی کے شہزادوں کو ملا ہے۔ جو میری تحقیق کے مطابق جو میں نے ریسرچ کی، یہ 3 ہستیاں ہمیں نظر آئی ہیں جن کو سرکار نے اپنے لعاب دہن دیے ہیں۔ ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، اور ایک کا نام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 شخصیات آپ نے اپنے باہوں میں لیا۔ اب اس واقعے کو میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ کعبے کے اندر علی مرتضیٰ شیر خدا کا پیدا ہونا۔ اچھا یہاں پہ چلیں ایک اور دوسرا اس کا برعکس بھی ایک معاملہ بتا دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اب زور دیے جا رہے ہیں کہ نہیں حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اور بھائی حضرت علی کعبے میں نہ بھی پیدا ہوں تو کیا علی کی شان کم ہو جائے گی؟ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مکان اور زمان کا فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے، ان کا مقام اتنا ہوتا ہے۔ حضرت علی مولا علی انہی میں سے ایک ہیں جن کا مقام اور شان یہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہو یا کعبے میں پیدا نہ ہو، اس کا مقام یہ ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے خود ساری دنیا والوں میں بٹھا کے مولا کہہ دیا ہو۔ اچھا مجھے یہ نام جب بھی میں آپ کا نام لیتا ہوں تو میں مولا علی کہتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ اچھا کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں کسی کے چڑھانے کے لیے جملہ بولتا ہوں۔ یاد رکھیے گا مسلمان تو علی کے ذکر سے چڑھتا ہی نہیں، پہلی بات ہے۔ علی کے نام سے چڑھتا ہے صرف یہودی۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا جی، یہودیوں کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ یہودیوں کی ایک میں بک پڑھ رہا تھا، اس میں اردو میں اس کی میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ وہ اپنے ان دا ویٹنگ آف دیئر بیلوڈ مسیحا، اس کے انتظار میں کتاب کا یہ ٹائٹل ہے، وہ اپنے مسیحا کے انتظار میں ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کے مسیحا کا جو کلا کما کرے گا اور ان کے مسیحا کے آگے جو ڈٹ کے کھڑا ہوگا اس کا نام ہوگا امام مہدی۔ اور امام مہدی کون ہوگا؟ علی کی اولاد میں سے ہوگا اور محمد کی آل پاک میں سے ہوگا۔ اس لیے جب سے یہودیوں نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ علی کی اولاد میں سے ہوگا اور آل محمد ہوگا، اولاد علی ہوگا، اس روز سے یہودیوں کو حضرت علی کے نام سے وہ چڑ ہو گئی ہے کہ جہاں علی کا نام آتا ہے
ان کے چہرے اور ان کے ماتھے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. ارے علی ہمارے ایمان والوں کے لیے تو سر کا تاج ہے. حضور نے ایک پیمانہ دیا تھا, حضور نے ایک سکیل دیا تھا, ایک میرٹ دیا تھا اور ایک کسوٹی دی تھی. صحابہ بیٹھے ہیں, کہا سرکار ہم جاننا چاہتے ہیں ہم میں مومن کون ہے, منافق کون ہے. سرکار نے فرمایا اس میں کون سا مسئلہ ہے, جہاں تمہیں شک ہو کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے وہاں پر ذکر علی چھیڑ دینا. اللہ اکبر, وہاں پر ذکر علی چھیڑ دینا. کہا سرکار علی کا ذکر اور منافق اور مومن کی پہچان. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں, لا یحبہ الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. فرمایا مومن جو ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا, منافق جو ہوگا وہ علی کے نام سے ہی پریشان ہو جایا کرے گا. یا علی یا علی حق چاہ یار. تو یہاں پہ ایک اور نعرہ بھی پھر لگا دیں, نگر نگر گلی گلی. آج پھر علی علی کر ہی لیں. نگر 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 گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. اچھا آپ کہیں گے آج مفتی صاحب علی علی کروا رہے ہیں, اس پر میں حدیث آپ کو سناؤں گا. ابھی بات میں نہیں کرتا, اس پہ آ کے حدیث سناؤں گا, مجھے وقت ذرا اجازت دے دے. آگے بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ کہ یہودی بڑا چڑھتا ہے ذکر علی سے, یہودی بہت چڑھتا ہے ذکر علی سے, یاد رکھیے گا. اس کی چڑھ کی یہ وجہ ہے, اس پر میں نے بڑے آرٹیکل پڑھے, اس پر باقاعدہ میں نے ریسرچ کی. یہودی ہمارے خلاف اس بنیاد پر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ امام مہدی پر اس پہ میں نے بہت سارے پہلے جمعے کے خطبے میں نے پڑھا دی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ وہ سارے خطبے موجود ہیں, وہاں سے اس کی وضاحت آپ سن لیجئے گا کہ امام مہدی اور یہودیوں والا جو معاملہ ہے وہ کہاں ریلیٹ کرتا ہے. اس کے پوری وضاحتیں میں نے حوالوں کے ساتھ یہودیوں کی کتابوں سے بھی اور ہماری کتابوں کے حوالے سے وہ سارے سوشل میڈیا پہ میں نے خطبے دیے ہیں, وہ پڑھے, وہاں سے آپ سن سکتے ہیں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں حوالے. میں ریپیٹیشن میں نہیں جا رہا, آگے بڑھیے. ذکر علی رضی اللہ تعالیٰ منافق اور مومن کی پہچان کا ذریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں نے کہا کہ مولا علی, مجھے یہ لفظ کیوں پسند ہے, اور جب بھی آپ کا میں نام لیتا ہوں تو میں ہمیشہ مولا علی کہہ کے پکارتا ہوں, اس لیے کہ جب بھی مولا علی کہا جاتا ہے میرے محمد عربی کی روح کو تسکین مل جاتا ہے, میرے آقا روضہ انور میں بھی راضی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں آج منبر پہ بیٹھنے والا میرا غلام, آج منبر پہ بیٹھنے والا میرا مسند کا وارث آج میرے ایک واقعے کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. 10 ہجری ہے, سرکار کا آخری حج ہے اور وہی پہلا حج ہے. سرکار نے ایک ہی حج فرمایا 10 ہجری کا, اور اس کے بعد آپ اپنے اللہ کے ہاں ظاہری طور پہ ہم سے جدا ہو گئے اور آپ چلے گئے. سرکار واپس آ رہے ہیں, صحابہ کا جمع غفیر ہے, روایات میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد ہے. 1.25 لاکھ, 1,25,000 صحابہ کی تعداد ہے, اور سرکار آتے ہیں, واپسی پہ آ رہے ہیں تو اچانک غدیر ایک کنواں تھا, وہاں کنویں کے مقام پر سرکار نے فرمایا آج یہاں پہ میرا ممبر لگا دیا جائے. صحابہ حیران ہوئے, سرکار نے آج تک کبھی یہاں ممبر نہیں لگوایا, سرکار نے آج تک یہاں کبھی خطبہ نہیں دیا, سرکار نے آج تک کبھی یہاں پہ بیان نہیں فرمایا, اور آج ایک انجانی سی جگہ ہے اور وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میرا ممبر لگا دیا جائے. سرکار نے وہاں پہ ممبر لگوا دیا, ممبر تیار ہو گیا, سارے صحابہ 1,25,000 صحابہ کی تعداد, اور سرکار کا آخری حج اور آخری لمحات, سرکار وہاں آ کے جلوہ گر ہوئے, صحابہ انتظار میں ہیں کہ آج کیا اعلان ہونے جا رہا ہے. وہاں پر وہی تو پیچھے آ گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اکمال دین کی آیتیں بھی آ گئی. اب یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پورا مجمع بیٹھا صحابہ کرام کا, صحابہ کرام موجود ہیں, 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں جلوہ گر ہیں, اور سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, سرکار اپنے صحابہ اور اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. سرکار کے دیکھنے کا انداز بھی راویوں نے لکھا ہے اور صحابہ نے وہ انداز بھی بیان کیا ہے. سرکار اپنے چہرہ انور کو کبھی ایسے گھومتے ہیں, کبھی ایسے گھماتے ہیں, کبھی ایسے دیکھتے ہیں, کبھی ایسے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ نے فرمایا وہ نگاہ جدھر جدھر اٹھتی چلی گئی, انوار تجلیات بکھیرتی چلی گئی, اچانک نگاہ مصطفیٰ ایک شخص پہ ٹھہر گئی جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے.
سرکار نے فرمایا تعال الیہ یا علی، علی میری طرف آ جائیے، اے علی میری بارگاہ میں آ جائیے۔ حضرت علی آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں زیادہ روایات یہ ملتی ہیں کہ سرکار نے حضرت علی کو اپنے دائیں پہلو میں کھڑا کیا، بعض روایات یہ ہیں کہ بائیں پہلو میں کھڑا کیا۔ بہرحال دایاں پہلو ہو تو پھر بھی واہ واہ ہے، اور بایاں پہلو ہو پھر بھی واہ واہ ہے۔ ادھر بھی رحمت مصطفیٰ ہے اور ادھر بھی رحمت مصطفیٰ ہے، ادھر بھی عنایات مصطفیٰ ہے، ادھر بھی عنایات مصطفیٰ ہے، ادھر بھی کرم مصطفیٰ ہے، ادھر بھی کرم مصطفیٰ ہے، ادھر بھی اعلان مصطفیٰ ہے، ادھر بھی اعلان مصطفیٰ ہے۔ جو بھی روایت ہو، دائیں والی ہو یا بائیں والی ہو، اگلا اعلان سننے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا، دستے مصطفیٰ میں۔ آج دستے علی ہے، آج کو منظر دیکھنے والا ہوگا۔ جو لوگ ترستے تھے دیدار مصطفیٰ کے لیے، جو لوگ ترستے تھے کہ کبھی ان ہاتھوں کو بوسے دینے کے لیے لبوں کو موقع مل جائے، اور ہر عاشق کی تمنا ہے، تیری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر عاشق کی تمنا ہے کہ کبھی وہ موقع بھی مل جائے، ہمارے لبوں کو جاری روضہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ ارے جس کی جاریوں کے لیے عاشق تڑپتے ہوں، اس کو اگر ہاتھ مل جائے تو کیا مقام ہوگا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست علی کو پکڑا، اللہ اکبر، دست علی کو پکڑا، اور سرکار نے دست علی پکڑ کے بھی اگر سرکار بات اور اعلان فرما دیتے تو بات کافی تھی، سرکار ہاتھ نہ بھی پکڑتے تو بات پھر بھی کافی تھی۔ عاشقوں نے لکھا آقا کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، آقا کا ہر عمل حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں لہرا دیا، اور ایسے سرکار نے اپنا اونچا ہاتھ کیا، دست مبارک کو بلند کیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ کس کا ہے؟ ادھر ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، ادھر ہاتھ علی مرتضیٰ کا ہے۔ دست مصطفیٰ میں دست علی ہے، اور کیا فرمایا؟ اے صحابہ کرام سن لو، ہاتھ میں نے بلند اس لیے کیا ہے کل گواہوں میں آخری گواہ بھی یہ گواہی دے کہ ہم نے دیکھا تھا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ تھا، علی کا ہاتھ تھا۔ اعلان کیا ہوا؟ اعلان اب سنانے لگا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہم والے من والا ہو وعاد من آتا ہو، من کنتو مولا ہو فہذا علی جو مولا ہو۔ اے آقا کریم علیہ السلام کے عاشقوں، اعلان مصطفیٰ سنیے۔ اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی کو ولی مانے اس کا تو ولی بن جا، جو علی کو ولی مانے۔ اللہم والے من والا ہو وعاد من آتا ہو۔ دوسرا ترجمہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے اس کا تو دشمن بن جا۔ اور اگلا اعلان کمال کا تھا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ ایمان والو، جس جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا، علی مولا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی۔ فرمایا مولا علی، آج مجھے ٹائٹل مل رہا ہے مولا علی کا۔ مجھے یہ جملہ اس لیے پسند ہے اور مولا علی کہنا مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کو نام پسند آیا تھا۔ من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، فہذا علی مولا۔ ایمان والو، اب جس کو مولا علی کہنے پر پریشانی ہو سمجھ لینا اس کا معاملہ کوئی اور ہے۔ ہم نے بھی تو پیرامیٹر بنا لیا، ہمیں تو سرکار نے بڑا آسان طریقہ بتا دیا۔ اس دور فتن دور میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ ظاہر ہے جی، اس نے بھی سر پہ امامہ رکھا ہے، اس نے بھی سر پہ امامہ رکھا ہے، اس نے بھی داڑھی رکھی ہے، اس نے بھی داڑھی رکھی ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ جناب سچا کون ہے، ایمان والا کون ہے، مومن کون ہے، پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ آقا نے فرمایا میرے ماننے والوں،
میں نے تو مشکل چھوڑی کوئی نہیں ہے، میں نے تو ساری مشکلیں حل کر دی ہے۔ یہاں علی کا نام لو، خود بخود پتہ چل جائے گا، جس کا نام سنتے ہوئے اس کے چہرے پہ خوشی آ جائے اور کہے ہاں ہاں مولا علی، تو سمجھ لینا مومن کامل ہے، اور جس کو سن کر پریشانی ہو کہ نہیں نہیں یہ تو شرک ہو گیا، مولا تو صرف اللہ ہے۔ میاں مولا اگر اللہ تھا تو محمد کو پتا نہیں تھا مولا کون ہے؟ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ آج تم نئے دین ہمیں سکھانے آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف علی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تو مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا۔ میرا موضوع نہیں ہے، مگر نہ میں آپ کو یہاں سارے حوالے سناتا۔ ان بعض وقتوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کتابوں میں، پاکستان میں اس کتاب پہ بین ہے، انڈیا سے مل جائے گی، کتاب کا نام ہے تہذیب الناس، ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم دکھائیں گے نہیں، وہ چھین لیتے ہیں گورنمنٹ والے، ہمارے پاس پڑھی ہے لیکن یہاں لائبریری میں نہیں پڑھی، کوئی یہ نہ کہہ دے ادھر پڑھی نکالنے کی، ادھر نہیں ہے، وہ اور جگہ رکھی ہوئی ہے نامعلوم مقام پہ، جیسے ایجنسیوں والے کہتے ہیں نامعلوم مقام پہ منتقل، ہاں جی وہ کتاب میں نے نامعلوم مقام پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی ایسا آ بھی جائے کہ ہاں جی دکھائیں۔ کتاب کا نام بتا رہا ہوں تہذیب الناس، لکھنے والا قاسم نانوتوی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور نعوذ باللہ کے لیے پتہ کیا جملہ لکھتا ہے، یہ کہتے ہیں علی کے بارے، اور انہوں نے محمد کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے رسول کو نہیں چھوڑا، کہتے ہیں کہ نماز میں گدھے اور چمار کا خیال آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، محمد کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ علی تو پھر بہت پیچھے رہ گئے، انہوں نے تو مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ ہاں جی یہ کوئی داستانیں نہیں جو میں بول رہا ہوں، حوالے کے ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز، حوالے کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، نہ ملے تو میں ذمہ دار، الحمدللہ جو بات ہوگی ذمہ داری کے ساتھ ہوگی، مرتے دم تک اس کی ذمہ داری ہم قبول کریں گے۔ تو انہوں نے علی کو کہاں ماننا ہے؟ انہوں نے مصطفیٰ کا اعلیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں۔ دوسری اگلی بات، چلو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، چلو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یہ تو وہ احسان بھی بھول گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات لکھی۔ آگے آئیے، ایت مکمل ہوگی جو میں نے پڑھی تھی، اب حدیث کا دو میں حوالہ دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ آج علی علی کر لو، ہاں جی علی علی کر لو، تو اس پہ حوالہ سن لو، یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ تیرے اور میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا، اور اس کا راوی پتہ ہے میں کس کا حوالہ دینے لگا ہوں؟ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی صحابہ کا نام لینے والوں اور صحابی رسول جناب ابو بکر صدیق کا حوالہ سن لو۔ جب یہ حدیث پاک بیان ہوئی، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اس محفل میں موجود تھا، سرکار نے فرمایا دو اعزاز دی علی کو، فرمایا یہ دو اعزاز تھے جو ہم میں سے کسی کو نہیں ملے، اللہ کے رسول نے صرف علی کو دیے ہیں، وہ اعزاز کیا ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا آج علی نہیں آیا، کہا سرکار آج علی غائب ہے، علی نہیں آئے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں علی نے مجھ سے پوچھا تھا، آج اس کا کوئی کام ہے اس لیے اپنے گھر پر ہے، فرمایا وہ اپنے گھر پر ہے، سیدہ فاطمہ کے پاس وہ موجود ہے، اس نے مجھ سے آج چھٹی لی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ذکر علی ہوا تو سرکار نے فرمایا آج علی کی غیوبت میں تجھے دو باتیں نہ بتا دوں تمہیں؟ ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ سرکار عطا ہو جائے عطا ہو جائے۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، میرے صحابہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جملہ میں دوبارہ بولتا ہوں، حدیث میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور اب آپ نے ذرا غور سے سننا۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہاں تو شرک کے فتوے ایسے بانٹے جاتے ہیں نا جی، اور نانا جی یہ ناملہ لینا شرک ہو جائے گا، یہ حدیث کوئی مفتی شیخ الحدیث محدث امام بخاری یا کوئی اور اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، یہ صحیح حدیث کس کی طرف سے منسوب ہے اور کس نے بیان کی ہے؟ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تو وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، اس کی زبان ادب سے نکل رہا ہے۔ اور راوی کو جناب صدیق اکبر صحابہ کی جماعت، سرکار فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ تو سنا تھا کہ رب کا نام لو تو
عبادت ہو جاتی ہے. یہ مصطفیٰ نے کمال کر دیا. فرمایا علی کا نام لوگے پھر بھی عبادت ہو جائے گی. ذکر ولی عبادہ، ذکر ولی عبادہ، ذکر ولی عبادہ. اب 10 منٹ پہلے خطبے میں آ جاؤ. میں نے کہا تھا نا آج علی علی کرو، پتہ چل گیا حضور نے، میں نے کیوں کہا؟ حضور نے فرمایا تھا ذکر ولی عبادہ، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. کہتے ہیں ایک شرف تو یہ مل گیا، ذکر ولی عبادت. اچھا سبحان اللہ. یہاں پہ عاشقوں نے اس کی وضاحت میں ایک اور بھی لکھا. کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم صرف علی 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 کرتے رہیں تو کیا وہ عبادت میں لکھا جائے گا؟ سوال تو بنتا ہے، بڑا اہم سوال ہے، خاص طور پر شک پارٹی کے لیے بڑا اہم سوال. کہ یہ اللہ اللہ تو ٹھیک ہے، یہاں تو ہمیں یا رسول اللہ کہنے پہ بھی پابندی ہے. واہ جی واہ، اللہ اکبر. یہاں کیا کریں؟ یہ کہاں کی دوستی ہے؟ غالب نے کہا تھا کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی جارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. تم اپنی ہی اداؤں پہ غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہاں تو وہ کہنے پہ بھی پابندی ہے، وہ لکھنے پہ پابندی ہے. تو چلے سرکار نے عقدہ حل کر دیا. فرمایا ذکر ولی عبادہ. کہا سرکار اگر ہم رات کو بیٹھ کے کچھ نہ کریں، ہم صرف یہ کر رہے ہوں علی 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 علی، تو کیا یہ عبادت ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ذکر ولی عبادہ، یہ عبادت ہے. آپ میں سے کچھ پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ کیا ہو گیا؟ پریشان نہیں ہونا. شاید آپ کو پہلے کسی نے اس انداز میں سکھایا نہیں علی کا ذکر، اس لیے آپ کو شاید تھوڑی سی پریشان نہیں ہو. پریشان نہیں ہونا، میں ذمہ دار بیٹھا ہوں جو حوالے کا. جس کو مسئلہ ہو میرے پاس پکڑ کے لینا یا مجھے اس کے پاس لے کے جانا. ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے، اپنے خرچے پہ آئیں گے، اور پانی پینے کے بھی ہم روادار وہاں سے نہیں ہوں گے. اور دوسری حدیث، ذکر تو ہو گیا، اب دوسرا کام ہوتا ہے کسی کا چہرہ دیکھنا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں جناب یہ چہرہ دیکھنے سے کیا تعلق ہے، یہ کیا اہمیت ہوتی ہے؟ میں نے پھر اس کو وہیں پکڑ لیا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، ایک عیسائی کا واقعہ ملتا ہے جو سرکار نے بیان کیا اور بخاری میں موجود ہے، سیاہ کی کتاب کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک عیسائی تھا، حضور کے عشق میں دیوانہ ہو گیا. وقت اس کے موت کا آ گیا، حضور آئے، اس کا باپ آ گیا، اس آخری خواہش پوچھی، واقعہ لمبا ہے. حضور آئے، اس نے دیکھا، بس کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا، وہیں اس کی موت ہو گئی. حضور نے فرمایا آج تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتنے جنازے میں آ گئے ہیں. میں نے کہا جناب چہرے دیکھنے کا یہ عالم ہوتا ہے، بتاؤ لاکھوں کروڑوں عبادت کوئی کر لے، حجیں کر لے، زکات دے لے، نمازیں پڑھ لے، رات کو جاگ کے گزار لے، کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ آپ کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کیوں بھائی؟ صحابہ نے کیا عمل ایسا کر لیا کہ ان صحابہ جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا. کیا انہوں نے ہم سے نمازیں اچھی پڑھی، یا وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، یا حج زیادہ کرتے تھے، یا زکاتیں زیادہ دیتے تھے؟ نہیں نہیں. قرآن بھی یہی، نماز بھی یہی، روزہ بھی یہی، زکات بھی یہی، معاملات بھی یہی، دین بھی یہی، اسلام بھی یہی، خدا بھی یہی، رسول بھی یہی. فقط فرق یہ ہے انہوں نے نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا. رب نے فرمایا اے دنیا والو، میرے مصطفیٰ کے چہرے کا کمال اور اجر یہ ہے، ساری باتیں کر لو، قیامت تک صحابی نہیں بن سکتے. کیوں؟ میرے مصطفیٰ کو ظاہری چہرے سے نہیں دیکھا. تو پتا چلا دیکھنے والا معاملہ بڑا کمال کا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا آؤ میرے بھائی علی کا مقام بھی سن لو. فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، جس نے علی کا چہرہ دیکھا، علی کے چہرے کا دیدار بھی عبادت ہو گیا. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. اور آخری بات، سرکار نے جو آپ کو اعزاز اور ٹائٹل دیا، سبحان اللہ، کمال خصائص. اور یہ آج آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں. سرکار نے فرمایا مجھے جنت میں اپنا اور علی کا گھر دکھایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرما رہے مجھے اور علی کو اپنا جنت میں گھر دکھایا گیا. سرکار فرما رہے مجھے دکھایا گیا. یا رسول اللہ یہ آپ کا گھر ہے. سرکار نے فرمایا سن لو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی کا گھر کہاں تھا؟ سرکار نے فرمایا امام بیتی، علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے تھا.
अल्लाह अकबर। फरमाया अली का घर जन्नत में मेरे घर के सामने था। सरकार फरमाते हैं मैंने देखा वहां ये लिखा हुआ था, वहां ये लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व अलीयुन अखी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और अली मुर्तजा मोहम्मद अरबी का भाई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नगर नगर गली गली, अली 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 नगर नगर गली गली, अली 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 अली। सामने सुनिए, गली गली। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। आखिरी बात बस खत्म हो गया, वक्त की नजाकत मेरे सामने है, बेशनजर है। यहाँ आखिरी बात आपको बता के अपने मामलात को समेटने की जाने पर उठाओ। सरकार दो आलम वसल्लम ने कोई ये कह दे जनाब जन्नत की बातें हैं, चले हम नहीं मानते, अगला जहान है, बड़ा अजीब मामला है, कौन देखेगा, हमें दुनिया की कोई बात सुनाओ, ये बात हम नहीं मानते, आओ चले आखिरी बात दुनिया की सुन लो। मवाखात हो रही है, भाई भाई बनाया जा रहा है, अंसार को और मक्का और मदीना वालों को, इधर से एक अंसारी को सरकार पकड़ते हैं, इधर से एक मुहाजिर को पकड़ते हैं, वो मक्का वाले हैं वो मदीना वाले हैं। सरकार ने फरमाया जा ये तेरा भाई, वो तू उसका भाई, अंता अखू हो वह अखूका, वो तेरा भाई तू उसका भाई। जब सारे मुलाकात हो गई, सारे जितने आए थे मुहाजिर अंसार भाई भाई बन गए। एक शख्स बच गया जिसका नाम अली है, अकेला है, उसको किसी का भाई नहीं बनाया, परेशान हो गए। कहा सरकार अली इतना मारा है, अली इतना कमजोर है, अली इतना मारा है, अली का भाई बनने को कोई तैयार नहीं है, अली अकेला रह गया। आओ रहमत मुस्तफा दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया अली ला तहज़न, अली ला तहज़न, अली ला तहज़न। परेशान हो गया है कि मैं किसी का भाई नहीं, कोई मेरा भाई नहीं। सरकार ने अली के हाथ को पकड़ा, फरमाया या अली अंत अखी व अना अखूका, अली तू मेरा भाई है, मैं मोहम्मद तेरा भाई हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।